السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ایک حدیث بھیجی ہے اور اس کا معنی و مفہوم پوچھا یا اس کی وضاحت چاہی ہے کہ ام سلیم کون ہے اور ان کا کیا خاص عمل تھا۔ صحیح مسلم کی آپ نے حدیث بھیجی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت الجنت فسمعت حفشۃ فقلت من هذا قالوا هذه خمیسہ بنت ملحان ام انس بن مالک، کہ میں جب جنت میں داخل ہوا، جنت میں گیا، یعنی معراج کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بھی سیر کرائی گئی تھی، جنت میں بھی آپ گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب جنت میں گیا تھا تو وہاں پر میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ کی آواز سنائی دی، مجھے کوئی چل رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خمیسہ بنت ملحان ہے، یعنی حضرت ام سلیم، ان کا نام خمیسہ یا نمیسہ تھا، اور بھی نام ان کے ذکر کیے گئے ہیں حدیث میں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ام سلیم، ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ یہ جو ہے ام سلیم ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں چل رہی ہیں، جن کے چلنے کی آہٹ کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ ام سلیم کی فضیلت جو یہاں بیان کی گئی ہے تو ان کا ایسا کیا عمل تھا۔ حضرت بلال کے بارے میں تو سن چکے ہیں اور ان کی وضاحت ملتی ہے، لیکن ام سلیم کا کیا عمل تھا اس کی آپ وضاحت کریں۔ دیکھیں، ام سلیم رضی اللہ عنہ بڑی مشہور جلیل القدر صحابیہ ہیں، اور کوئی ایک خاص عمل نہیں بلکہ بہت سارے ان کے عظیم المرتبت کام تھے، عمل تھے، جن کی وجہ سے وہ اتنا اونچا مرتبہ ملا حضرت ام سلیم کو۔ آپ کیا حضرت ام سلیم کا خاندان پورا کا پورا جو ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور اسی میں قربان ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انصار صحابیات میں سے بہت ہی مشہور اور بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ ان کی بہن جو ہیں وہ حضرت ام حرام بنت ملحان تھی، اور اسی طرح ان کے دو بھائی تھے، حضرت حرام ابن ملحان اور حضرت سلیم بن ملحان، دونوں بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ آپ کے حکم کی تعمیل میں نکلے تھے، اور دونوں شہید ہوئے، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بھی شامل رہے۔ یہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تبلیغ کے لیے بھیجا تھا ہجرت سے پہلے، تو اسی وقت یہ اسلام لے آئی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے پھر اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کری، جس سے ام حرام اور ان کے دونوں بھائی سب مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور ہجرت سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تو ان سے بڑا جھگڑا رہتا تھا ان کا۔ حالانکہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جو ہے یہ ایک طرح سے آپ کے ننیال میں سے، آپ کے رشتے میں خالہ لگتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال تھا بنو نجار، وہ مدینے میں تھا۔ آپ کی جو والدہ تھیں وہ مدینے سے تھیں اور بنو نجار خاندان سے تھیں۔ اسی بنو نجار خاندان میں جو ہے یہ ام سلیم تھی، جو آپ کی ایک طرح سے خالہ لگتی تھیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اکثر ان کے گھر بھی جایا کرتے تھے، دوپہر کو جا کر آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کے تعلق سے آتا ہے کہ علم و فضل میں، فہم اور بصیرت میں، جرأت اور شجاعت میں، صبر اور تحمل میں، اور سخاوت وغیرہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں، ہر چیز میں آگے آگے رہا کرتی تھی۔ بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو 10 سال تک آپ کے خادم رہے، حضرت ام سلیم نے ہی اپنے بچے
حضرت انس بن مالک کو، جبکہ وہ 10 سال کے تھے صرف جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی تھیں ان کو، اور کہا کہ یہ آپ کے حوالے آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ ان کے جو پہلے شوہر تھے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافی ان کی آپس میں جو ہے جھگڑا رہتا تھا کہ کسی طرح سے یہ اسلام لے آئے، لیکن شوہر کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مالک بن نضر اس کا نام تھا، جس سے انس بن مالک پیدا ہوئے تھے، اور وہ کہتا کہ بھئی تم بے دین ہو گئی ہو، تم نے اپنا دین باپ دادوں کا چھوڑ دیا، تو وہ کہتی کہ نہیں، میں نے بلکہ دین اسلام جو سب سے اچھا دین ہے، اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور بہت بڑا خزانہ جو ہمیں ملا ہے، اس کو میں نے اپنایا ہے۔ اور سمجھاتی تھی شوہر کو، لیکن وہ کسی طرح نہیں مانتا تھا۔ حضرت ام سلیم اپنے بچے انس بن مالک کو، جو ابھی چھوٹے تھے، ان کو جو ہے وہ اسلام کی خوبیاں بتاتی رہتی تھی تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ پوری طرح سے مسلمان ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی اعمال کو انجام دیں۔ تو شوہر جو ہے لڑتے کہ تم میرے بچے کو بھی بگاڑ رہی ہو۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ نہیں، میں تو ان کو سدھار رہی ہوں، اس کی اصلاح کر رہی ہوں، اس کو اس عظیم نعمت اور خزانے کا مالک بنا رہی ہوں جو مجھے ملا ہے۔ سمجھاتی ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ دولت ہمارے ہاتھ لگی ہے، اس کو مت چھوڑو، لیکن وہ نہیں مانتا تھا مالک بن نضر۔ آخر ایک دن لڑائی جھگڑا کر کے گھر سے اپنا مال وال لے کر کے نکل کر کے چلا گیا ملک شام کی طرف۔ وہاں کسی نے اس کا مال لوٹنے کے لیے اس کو قتل کر ڈالا، اور اس طرح حضرت ام سلیم جو ہے وہ بیوہ ہو گئیں۔ لیکن اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خاطر انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین دوسرے شوہر بھی عنایت کیے ان کو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ بھئی سب اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو تحفہ دے رہے ہیں، آپ کی ضروریات کے سامان آپ کو مہیا کر رہے ہیں۔ تو ام سلیم بیوہ تھیں اور اس وقت، اور جو ہے وہ اکیلی بھی تھیں، اور بس ان کا ایک ہی سہارا تھا حضرت انس بن مالک ہی ان کی خدمت میں جو ہے وہ تھے، اور انہی کی، حضرت انس بن مالک کی وجہ سے ہی انہوں نے ابھی تک نکاح بھی نہیں کیا تھا دوسرا۔ لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک کو لا کر کے پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے لیے سب کوئی کچھ نہ کچھ لے کر کے آ رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے سوائے اس بیٹے کے، اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں، اور یہ دن بھر آپ کی خدمت کیا کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، آپ کو جو بھی کام ہو اس سے کرایا کریں۔ تو اس طرح حضرت انس بن مالک کو آپ کی خدمت میں دیا، جنہوں نے 10 سال تک برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، اور دن بھر آپ کے پاس رہتے اور رات کو جا کر کے جو ہے اپنی والدہ کے پاس ہو جایا کرتے تھے، اور آپ کی بڑی خدمت میں وہ آگے رہا کرتی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی بنی ام سلیم رضی اللہ عنہ، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہن کو، سب کو تبلیغ کری تھی، مسلمان بنانے میں جو ہے انہوں نے کوشش کری تھی۔ اسی طرح جب ابو طلحہ جو اپنے قوم کے سردار تھے، اپنے خاندان کے اور بڑے نامور جو ہے جرے اور شجاعت میں ماہر نوجوان تھے مدینے کے، انہوں نے جب پیغام بھیجا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام سلیم نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ نہیں، ابھی تم مسلمان نہیں ہو، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، اسلام لاتے ہو، تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ شاید جو ہے وہ خود آگے آ کر کے آپ سے، ام سلیم سے ملا اور کہنے لگے کہ بھی شاید تمہیں جو ہے زیادہ مال کی امید ہے، کیونکہ اس وقت عورتیں عرب کے اندر جو ہے وہ مہر بہت بڑا لیا کرتی تھیں، تاکہ جو ہے وہ جس سے بھی وہ نکاح کرنے جا رہی ہیں اس کو اس لائق نہیں چھوڑتی تھی کہ وہ دوسری تیسری شادیوں کی سوچ ہے، زیادہ مال اس کے پاس نہ ہو، اس کے قبضے میں نہ ہو، اس کی حیثیت دیکھ کر کے بڑے بڑے مہر وصول کرتی تھیں۔ تو ابو طلحہ نے جو ہے سوچا کہ شاید یہ مہر زیادہ چاہتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا، ان کی کچھ ہوگی مانگ خاص۔ تو خود آئے بات چیت کرنے کے لیے، تو حضرت ام سلیم نے کہا اللہ کی قسم، مجھے کسی مہر کا لالچ نہیں ہے،
اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو بس اسی کو میں اپنا مہر قرار دوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور ان کو سمجھایا کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کو تراشتے ہو اور لکڑی کا بت بنا کر کے اس کو پوجتے ہو، جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم سے کلام نہیں کر سکتا، اپنے سامنے جو اس کے سامنے تم نظر و نیاز چڑھاتے ہو اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ دیر تک حضرت ابو طلحہ کو جب سمجھایا تو ان کے بھی ذہن میں جو ہے بات سمجھ میں آ گئی، اور آخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ام سلیم نے جو ہے اسی کو، ان کے اسلام قبول کرنے کو ہی ان کا مہر قرار دے کر کے پھر ان سے نکاح کر لیا۔ مشہور تابعی حضرت ثابت بن اسلم البنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اسلام کے اندر اور اسلام کی تاریخ میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے مہر سے بہتر ہم نے آج تک کوئی عمدہ مہر، انوکھا اور حیرت انگیز مہر نہیں دیکھا، کہ واقعی انہوں نے ایک عظیم جو ہے ڈیل کری تھی، کاروبار ایک طرح سے انہوں نے ایسا کیا کہ ان کے اسلام لانے کو ہی اپنا مہر قرار دے دیا۔ بہرحال انہوں نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کری ہے۔ علماء اسلام نے بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ کے، جو انہوں نے اسلام کی خاطر کارنامے انجام دیے اور آپ کی خدمت کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے دونوں بھائی حرام اور سلیم جو ملحان کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے موقع پر ان کو بھیجا تھا ایک قبیلے کی طرف کہ جاؤ اور فلاں قبیلے والوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دو۔ تو وہاں پر جو ہے سردار سے بات کرنے کے لیے جب آگے بڑھے وہ بھائی ان کے حضرت حرام، تو پیچھے سے جو ہے سردار نے اشارہ کیا دوسرے کو، اور دشمن نے پیچھے سے آ کر کے سیدھا حضرت ان کے بھائی حضرت ام سلیم کے بھائی کو نیزہ مارا، جو ان کے پیٹھ پر سے سینے کی طرف نکل آیا اور خون کا جو ہے فوارہ نکل پڑا۔ ان کے تعلق سے حدیثیں آتی ہیں کہ اس وقت جب انہوں نے اچانک، جبکہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے ان کے سردار کو، اور اچانک دیکھا کہ ان کے سینے سے جو ہے وہ خون کا فوارہ نکل رہا ہے اور نیزہ نکلا ہوا ہے، پیچھے سے مارا گیا ہے، دیکھتے ہی فوراً کہنے لگے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یعنی میں تو اللہ کی راہ میں اونچا مرتبہ مجھے مل گیا ہے، مجھے تو شہادت کا مرتبہ مل گیا ہے، کہ یہ ان کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جتنے بھی ساتھی ان کے گئے ہوئے تھے سب کے سب وہاں شہید کر دیے گئے۔ ان کے بھائی بھی تھے سلیم، ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس گھرانے سے بہت زیادہ محبت ہے کہ میری وجہ سے ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور شہید ہو گئے، اور یہ اکیلے رہ گئیں ام سلیم اور ام حرام۔ ان کی جو بہن تھی ام حرام بنت ملحان، وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ابھی میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا، بحری بیڑا سب سے پہلا جو اسلام کا نکلے گا، ان پر جنت واجب ہو گئی، یعنی وہ سب کے سب جنتی ہیں جو سمندر میں لڑیں گے جنگ۔ تو حضرت معاویہ اس وقت ام حرام رضی اللہ عنہ بھی موجود تھیں اس مجلس میں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گی۔ ام حرام ان کی بہن ام سلیم کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قبرص پر حملہ کرنے کے لیے جب انہوں نے بیڑا بنایا کشتیوں کا اور سمندر کے ذریعے قبرص پر حملہ کیا، اور جو ہے بڑی جنگ ہوئی تھی سمندر میں، اور کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کر کے واپس آ رہے تھے، اس میں ہی یہ موجود تھے حضرت ابو طلحہ نے، ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت اور ام حرام اس میں موجود تھے۔ اور واپسی میں جو ہے اتفاق سے گھوڑے پر جب وہ سوار ہوئی کشتی سے اتر کر کے،
تو گھوڑے نے جو ہے ان کو گرا دیا اور پیر وغیرہ مارا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ ہاں بھائی وہ پہلا لشکر جو نکلے گا وہ جنتی ہوگا، جو سمندر پر جنگ کرے گا، تو ان میں ام حرام بھی ان کی بہن شامل تھی۔ اسی طرح ام سلیم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دعا کری۔ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک مرتبہ درخواست کی، اللہ کے رسول آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے، آئے، کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ام سلیم اور میری خالہ ام حرام تینوں بیٹھے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے ہاں بھائی ذرا بتاؤ مجھے کوئی جگہ ایسی جہاں میں نماز پڑھوں۔ تو والدہ نے کہتے ہیں کہ میری ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ میں اور میرا بھائی ہم دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہمارے پیچھے جو ہماری والدہ کھڑی ہو گئیں۔ اس طرح سے ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پھر ہمارے لیے دعا کری۔ اللہ کے رسول سے حضرت ام سلیم نے حضرت انس بن مالک کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کری کہ آپ ان کے لیے بھی، اس بچے کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمر اور مال اور جان میں برکت کی دعا کری۔ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے تقریباً 80 بچوں کو اپنے دفن کر دیا ہے، تدفین کر چکا ہوں۔ تقریباً 130 سال کی عمر ان کی ہوئی تھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور بڑی جو ہے برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں بھی اور ان کے اولاد میں بھی دی تھی، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے، کہ ان کی زندگی میں ہی وہ خود اپنے بیٹوں اور نواسوں کو جو انہوں نے جن کو دفن کیا تھا، تدفین کری تھی ان کے انتقال پر، ان کی تعداد 80 تقریباً تھی۔ وہ خود نہیں جانتے تھے کہ کتنی تعداد ہے ان کے نواسوں اور پوتوں اور پوتیوں کی، اور ان کی نسل آگے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ میرے حال تو ام سلیم رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جو ہے آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھا کرتی تھی۔ یہ وہی ام سلیم ہیں جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھائی کوئی آئے ہوئے تھے وفد میں اور مہمان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ کوئی کھانے کو چیز ہے تو دیو، مہمان آئے ہیں، لیکن سب نے جو ہے صاف کہہ دیا کہ اللہ کی قسم کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ میں کہا کہ ہاں کون ہے جو آج ہمارے مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ تو ام سلیم کے جو شوہر تھے حضرت ابو طلحہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے ساتھ لے لی کہ اللہ کے رسول آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، اور اپنے ساتھ لے کر کے گھر تو پہنچ گئے، لیکن وہاں ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی کیا حال ہے۔ گھر میں جا کے جلدی سے ام سلیم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ ہے کھانے پینے کو؟ ام سلیم کہتی ہیں کہ بس بچوں کے لیے تھوڑی سی یہ روٹی تھی، جو کی روٹی جو انہوں نے بچوں کے لیے رکھی تھی۔ کہا کہ بھئی یہ بچوں کے لیے میں نے رکھا ہے، صرف ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ایسا کرو کہ بچوں کو کسی طرح سے سلا دو اور ان کو جو ہے ہم اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلائیں گے۔ اور کیونکہ مہمانوں کی ایک طریقہ تھا عربوں کا کہ جب تک میزبان ساتھ میں نہ کھائے مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا، تو ضروری تھا کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھائیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ روٹی کم ہے، تو انہوں نے کہا تم کسی بہانے سے جو ہے چراغ کو بجھا دینا، ہم ایسا کریں گے جیسے ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ کھلا دیں گے روٹیاں تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، خود بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، لیکن مہمان رسول کو انہوں نے کھانا کھلایا جو بھی تھا ان کے پاس۔ دوسرے دن جب صبح آئے، اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی تھی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ اپنی ضرورت کے باوجود جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں ان کی محبت میں۔
خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مہاجرین کی، مہمانوں کی وہ خدمت کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، اور ان کی تعریف بیان کر کے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، کئی واقعات ان کے تعلق سے آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں عام طور پر کہ کس کس طرح سے جو ہے حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کری، اور کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھے۔ ایک واقعہ حضرت ام سلیم کے صبر کا جو ہے احادیث میں ملتا ہے، مختصر انداز میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ ان کا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایمانی قوت ان کو عنایت کی تھی، کہ ان کا جو بیٹا تھا حضرت ابو طلحہ سے، عمیر نام تھا اس کا، جو حضرت انس بن مالک سے چھوٹے تھے، حضرت ابو طلحہ سے ان کا بیٹا ہوا تھا اور بہت پیارا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے تو عمیر جو ہے وہ ایک چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو ہے ان سے بات چیت کرتے تھے۔ بہت پیارے بچے، حضرت ابو طلحہ ان کو ساتھ لے کر کے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور ام سلیم حضرت ابو طلحہ کو بھی بچے سے بڑی محبت تھی۔ وہ ایک چڑیا کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، پالا ہوا تھا انہوں نے ایک چڑیا کو، نغیر جس کو بولا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ عمیر جو ہے وہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا ہوا، تو معلوم پڑا کہ بھئی وہ چڑیا مر گئی ہے ان کی، جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو ہنسانے کے لیے ان کے ساتھ بار بار مذاق کرتے ہوئے، یا اب عمیر ما فعل النغیر، کہ اب عمیر تمہاری یہ چڑیا نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ، یہ نغیر نے کیا کر دیا، اس طرح سے ان کو بار بار بہلانے لگے اور ان کے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے واپس، کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بیمار پڑ گیا بچہ، اور بخار آ گیا اس کو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طبیعت دیکھتے کہ ہمیں بیمار ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ زیادہ تر وقت ان کا اللہ کے رسول کے پاس گزرتا، یا پھر کام کاج میں بازار نکل جاتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بچے کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ باہر تھے، کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے، ام سلیم اکیلی تھی۔ بچہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے صبر سے کام لیا، کسی کو کچھ خبر نہیں دی، خاموشی کے ساتھ اس کو نہلایا، غسل دیا، اور کفن پہنا کر کے اس کو آرام سے لٹا دیا۔ کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ رونا دھونا کیا، بس اللہ کی مرضی جان کر کے صبر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھی تھی خاموشی۔ رات کو حضرت ابو طلحہ جب گھر واپس آئے، پوچھا کہ ہاں بھائی بچے کا کیا حال ہے، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ بھی پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، بچہ اب ٹھیک ہے اور پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ خوش ہوئے اور سکون ملا ان کو، کھانا وغیرہ کھایا، کھا کر کے لیٹ گئے دونوں۔ اب صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ غسل وغیرہ کر کے نکلنے لگے نماز کے لیے فجر کی، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ ہے، وہ پوچھنا تھا۔ کہا کہ کیا ہے بتاؤ۔ کہا کہ بھئی ایک شخص نے اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے اور وہ امانت بعد میں اپنا مانگے، اپنی امانت واپس لینا چاہے، تو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا بھئی اس کو اس کی امانت فوراً دے دینی چاہیے واپس، اس کو رکھنے کا تو کوئی حق ہی نہیں، جب وہ مانگے تو اس کو خوشی کے ساتھ اس کی امانت لوٹا دی دینی چاہیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپنی امانت دی تھی اور اب اس نے ہم سے مانگ لی ہے، اور لے جا کر کے اپنے بچے عمیر کے میت دکھا دی اور کہا کہ دیکھیے ان کا انتقال ہو چکا تھا کل ہی، اور جو ہے ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ رب العالمین کی امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگ لی ہے، ہمیں بخوشی اس کو واپس دے دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دیکھتے ہی حضرت ابو طلحہ پہلے تو ایک دم ناراض ہوئے، پھر اپنا آپ پر ایک دم قابو پایا اور کہا کہ تمہیں مجھے کل ہی بتا دینا چاہیے تھا، تم نے کل کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اور خیر وہ نماز کے لیے وہاں سے نکلے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری اور کہا کہ آج رات جو تم ملے ہو آپس میں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں بابرکت بیٹا عنایت فرمائے. اور ایسے ہی ہوا کہ حضرت سلیم رضی اللہ عنہ کے ہاں پھر ایک بیٹا ہوا، جس کو فوراً حضرت ابو طلحہ اس کی پیدائش کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے منہ سے جو ہے وہ تحنیک دی آپ کو، کھجور چبا کر کے حضرت عبداللہ کو جو آپ بیٹے تھے ان کو چبا کر کے گھٹی دی اور نام عبداللہ رکھا بچے کا، اور اس کے لیے برکت کی دعا کری. اللہ اکبر. وہی بچہ تھا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے، عبداللہ بن ابو طلحہ کے جوان ہوئے. تو ان کے 7 بیٹے جوان جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے، سب کے سب قرآن کے حافظ اور عامل، دین پہ کی خدمت کرنے والے بنے. میرے حال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی ام سلیم بڑی ہی اللہ کی نیک بندی تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آہٹ، ان کے چلنے کی جو ہے آواز جنت میں سنائی گئی. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بکری ہمارے پاس تھی، اس کا دودھ ہماری والدہ نکالتی تھی اور اس دودھ میں سے گھی نکال کر جمع کرتی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گھی جمع کر رہی ہوں، اور جب یہ برتن بھر جائے گا، ایک چمڑے کا برتن تھا جس کو لٹکا دیا کرتی تھی وہ کھوٹی پر، تو اس کو روزانہ گھی تیار کر کے اس میں بھرتی رہتی تھی. تو جب وہ برتن بھر گیا تو انہوں نے جو ہے حضرت نظم علی کو دیا کہ بھائی جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو کہو کہ کہنا کہ میری والدہ نے آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا ہے، یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر میں جو بھی تھیں ازواج مطہرات ان کو کہا کہ یہ برتن خالی کر کے یوں ہی واپس دے دو، یعنی پلٹ کر کے واپس دے دو ان کو. وہ خالی کر کے دے دیے گئے. حضرت انس بن مالک لائے گھر میں اور اس کو کوٹی پر لٹکا دیا جہاں وہ لٹکی رہتی تھی. کبھی بھی وہ چمڑے کا برتن ہوا کرتا تھا، اس میں جو ہے وہ ایک لٹکانے کا بنا ہوا تھا، عموماً چمڑے کے مشکیزے وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو وہاں لٹکا دیا. اب جو ہے ام سلیم جب گھر میں آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں سے باقاعدہ گھی گر رہا ہے، ٹپک رہا ہے، بھرا ہوا ہے برتن. وہ ایک دم ناراض ہوئی، کہنے لگی ارے تم یہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں لے کے گئے ابھی تک؟ میں نے کہا تھا یہ لے جانا، دے دینا، یہ ابھی تک یہیں رکھا ہے. حضرت انس نے کہا نہیں، میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالی کر کے واپس دیا تھا اور میں نے خالی لاٹ کر لٹکایا تھا یہاں. انہوں نے دیکھا تو اس میں گھی بھرا ہوا ہے. ان کو یقین نہیں ہوا. وہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا، انس نے گھی لا کر کے دیا آپ کو؟ کہا کہ ہاں انس نے مجھے گھی لا کر کے دیا تھا اور میں نے خالی کر کے برتن دے دیا تھا واپس. تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ نہیں اللہ کی قسم وہ تو بھرا ہوا ہے اور اس میں سے گھی گر رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین، تم نے جو ہے اللہ کے رسول کو تحفہ بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تحفہ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ تمہیں ملا ہے. اس طرح سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کئی بار جو ہے اس طرح کی انہوں نے جو ہے عجائبات دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت ابو طلحہ آئے اور میری والدہ کو کہا کہ بھئی آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بڑی دھیمی تھی، بہت زیادہ بھوک کی شدت ان کے چہرے سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ گھر میں تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے دو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گا. اللہ کے رسول کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ بھوکے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے اپنے روپٹے میں سے روٹیاں، کہا کہ یہ ہم نے اپنے لیے رکھی تھی جو کہ روٹیاں ہیں، یہ اللہ کے رسول کو کھلا دیں. کہا کہ بہتر ہے کہ بھئی وہاں لوگ زیادہ ہیں، آپ یہیں بلا لائیں اللہ کے رسول کو، ہم یہاں کھانا کھلا دیں گے، یہ روٹیاں کھلا دیں گے اللہ کے رسول کو. حضرت ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمارے گھر آ جائیے، آپ کی دعوت ہے.
اللہ کے رسول سنتے ہی فوراً جو بھی آپ کے آس پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سب کو اعلان کر دیا، لو بھئی آج حضرت طلحہ کے گھر میں دعوت ہے، چلو بھئی چلو کچھ کھائیں گے۔ اور سب لوگ آپ کے ساتھ اٹھ گئے۔ اب حضرت طلحہ جو ہے گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اور آپ نے سب کو کہہ دیا، اور سب ساتھ چل پڑے اور کھانا تو ہے ہی نہیں، وہ تو چند روٹیوں کے ٹکڑے تھے جو اللہ کے رسول کے لیے تھے۔ آ کے جلدی سے حضرت ام سلیم کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ام سلیم مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہم پیش کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور جلدی سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو آ کر کے کہا کہ ابھی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ یہ چند روٹیاں ہیں۔ کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، اور اس دسترخوان میں وہ روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اللہ کے رسول نے ڈال دیا اور کہا کہ ہاں بھئی 10 لوگوں کو اندر بلاتے رہو۔ 10 لوگ آتے گئے اور دسترخوان میں جو روٹیاں تھیں اس میں سے کھا کھا کر کے جاتے رہے۔ تو ام سلیم کہتی ہیں اللہ کی قسم تقریباً 80 لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، اور سب نے ان چند روٹیوں میں سے کھایا اور برکت اتنی کہ وہ یوں ہی کہ یوں ہی بچا ہوا تھا۔ سب کھانا کھا کر کے چلے گئے، وہ روٹیاں کھا اسی میں سے اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ 80 لوگوں نے جو ہے اس میں سے کھایا اور چلے گئے، اور پھر بھی وہ بچا ہوا تھا۔ کئی مرتبہ جو ہے اس طرح سے واقعات پیش آئے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دعوت کری اور اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ آئے، اور تھوڑے میں ہی سب کو جو ہے برکت ہوئی۔ کئی احادیث اس کے تعلق سے ملتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر بھیجا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جو آپ کا نکاح ہوا تھا تو ان کے ولیمے کے لیے بھی حضرت ام سلیم نے ہی کھجور اور گھی کا ملیدہ بنا کر کے جو ہے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کا ولیمہ کیا تھا۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جنگوں میں نکلتے تھے تو آپ ساتھ ساتھ ہوتی تھی تلوار لے کر کے کہ نہیں مجھے ضرورت پڑی تو میں کافروں کو قتل کروں گی۔ غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد میں بھی جو ہے وہ ساتھ میں تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مشکی سے بھر بھر کے جو ہے وہ لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ جنگ حنین میں بھی وہ ساتھ میں شریک ہوئی تھی۔ خنجر ایک ہاتھ میں لے رکھا تھا، حضرت طلحہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول کو بتایا، کہا دیکھیے یہ خنجر لے کر کے گھوم رہی ہیں ہاتھ میں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم یہ کیا لے کے گھوم رہی ہو؟ خنجر لڑنے کا کام ان کا ہے، تم خدمت کرو بس۔ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اگر آج کوئی دشمن میرے سامنے آ گیا میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ اور انہوں نے واقعی جو ہے جب وہ مسلمانوں کو ہزیمت ہونے لگی، پیچھے ہٹنے لگے مسلمان تیروں کی بارش میں، تو حضرت سلیم جو تھے وہ آگے آگے تھی، کئی دشمنوں کو زخمی کیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا، جو حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، یہودی سردار جب خیبر کو فتح کر لیا اللہ کے رسول نے تو حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا تھا، تو ام سلیم نے جو ہے ان کو دلہن بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کیا تھا اور ان کے لیے جو ہے ولیمے کا انتظام کیا تھا۔ کئی بار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک چیزیں حضرت ام سلیم جو ہے وہ سنبھال کر کے رکھا کرتی تھی، جیسے کہ ایک مرتبہ آتا ہے حدیث میں کہ ام سلیم جو ہے وہ آئیں گھر میں تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، گرمی کی شدت تھی، پسینے جو ہے آپ کے بہہ رہے ہیں، اور نیچے ایک چمڑے کا دسترخوان پڑا تھا، اس پر آپ کے پسینوں کی بوندیں گر رہی ہیں، تو جلدی سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے ایک شیشی میں آپ کا پسینہ جمع کر لیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ آپ کا پسینہ تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رکھو۔ اسی طرح سے آپ کے بال جب حج کے موقع پر آپ نے کٹوائے تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بہت سارے آپ کے بال لا کر کے ام سلیم کو دیے، تو انہوں نے بڑے حفاظت سے اس کو رکھا، اور جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو پیالی میں اس بال کو ڈال کر کے وہ پلایا کرتی تھی بیماروں کو، جس سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ شفا دے دیتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، انہوں نے وصیت کری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے اس شیشی میں، یہ جو ہے میرے غسل کے پانی میں ملا لینا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ کس قدر اس میں خوشبو تھی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینوں میں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکل جاتے تھے، جانے کے بعد بھی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں آپ کے پسینوں کی خوشبو کی وجہ سے. بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا بڑا اونچا مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کو دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے جنت کی بشارت سنائی. مختصر انداز میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ نے پوچھا کہ ان کا ایسا کیا عمل تھا کہ ان کو اس طرح سے جنت میں ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو یہ ان کے کچھ اعمال تھے، ورنہ اور بھی بہت ساری احادیث اس تعلق سے ملتی ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کے کارناموں کے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.